السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اور رمضان المبارک کو بہت ہی صبر و شکر کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں تمام بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بڑے الگ الگ ایک ٹاپک لے کر آتی ہوں، الگ الگ ویڈیو لے کر آتی ہوں، تو آج میرے پاس بہت ہی پیاری ایک حدیث مبارک ہے جس کو ہم آج ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور خاص کر بچے بھی اس بات کو سمجھیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو ایسا ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، ہم نے کہا دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ بھی آج بے روزگاری کی وجہ سے کافی لوگ ایسا ہے کہ کچھ لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ شیطان نے تو اللہ سے اس نے کہہ دیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ مجھے تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، جب تک بنو آدم کے لوگوں میں روحیں موجود ہیں میں جب تک بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے برے دونوں راستے بتائے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اچھے اور برے راستے میں فرق نہیں کر سکتے؟ ہمیں دنیا کی لذتوں میں ہم اتنے وہ ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے، کیا چیز ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کی لذتوں میں حرام کما لیتے ہیں اور وہی چیز حرام اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ آگے چل کے ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہماری نافرمان نکلتی ہے۔ کیا ہمیں اس وقت اس چیز کا سوچنا نہیں چاہیے؟ شیطان نے تو اللہ کی جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے جب تک آدم کی روح آدم کے اندر، بنو آدم کے اندر روحیں موجود ہیں میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابلیس کو یہی بات کہی تھی، مجھے بھی تیرے جلال کی قسم، مجھے بھی میرے جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے گا اور میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی دینے کا بھی ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی معاف کرتا ہے، بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ ہم لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں، بس ابھی نمٹتے ہیں ہم توبہ کرنے سے، تو اس کے بعد دوسرا کیا ہو جاتا ہے، ہم اسی چیز میں فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک معافی مانگ کے دوسری طرف چل دیتے ہیں کہ چلو بھائی معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ کے پھر سے وہ کام کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، تو اس کے بعد عہد کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں کریں گے۔ لیکن آج کل کے حالات اور آج کل کے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے دن انہی چیزوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے معافی مانگتے رہیں پھر وہ دعا کریں، معافی مانگتے رہیں پھر وہ دعا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت شدید ناپسند ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اگر بچوں کو یہ بات پیار سے بیٹھ کے سمجھائیں کہ بیٹا اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو ہمیں بتاؤ اور آپ سے معافی مانگے، سب سے اہم اپنی بارگاہ الہی میں، اللہ کی بارگاہ الہی میں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پاک ہم سے یہ کام ہو گیا ہے، آج ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، کل ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ماؤں کا اور باپ کا، والدین دونوں کا بہت زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لے کے بیٹھیں اور اس بارے میں سمجھائیں کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں غلط کام کی جب آپ توبہ کر لیں اس کے بعد وہ دوبارہ غلط کام نہ کریں۔ تو پلیز آپ سب لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اس حدیث شریف میں ابلیس نے کہہ دیا تھا، حدیث شریف کا فرمان ہے کہ اللہ سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی جلال کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، بنو آدم کے لوگوں میں جب تک روحیں زندہ ہیں میں بہکاتا رہوں گا۔ شیطان کا تو کام ہے بہکانا، لیکن ہمیں اچھے برے کی تعلیم اللہ نے دی ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا غلط ہے ہم سب جانتے ہیں، کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، کیوں اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ جب ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، جبھی تو ہم اپنی اولاد کو ترغیب دیں گے، اس کو سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں انسان کے اوپر۔ جب ہم
والدین ہی غلط کر رہے ہوں گے، ہمارے گھر میں ہی حرام آ رہا ہوگا، ہم غلط کام کر رہے ہوں گے، غلط طریقوں سے کما رہے ہوں گے، کیا ہماری اولاد اچھا سیکھے گی؟ کبھی بھی ہماری اولاد اچھا نہیں سیکھے گی، بلکہ ہماری اولادیں بھی جو ماں باپ کو دیکھیں گی وہی چیز سیکھیں گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کریں، اور اگر ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو آج ہی اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کے بعد یہ طے کر لیں کہ اللہ پاک آج جو ہم نے معافی مانگی ہے آئندہ ہم سے کبھی یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مت کریں کہ آج معافی مانگی دوسرے دن پھر اسی گناہ کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ زندگیوں میں آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے، دیکھیں اللہ اور انسان بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا گناہ ہوا ہے۔ دیکھیں انسانوں سے تو چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم نے کیا غلط کیا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہمارا پردہ فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ فرمائے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی کام ایسا ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ الہی میں آج معافی مانگیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ پاک آج ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آئندہ ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس سے ہماری اولادوں پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ۔ آج ہم غلط کام کریں گے، دیکھیں آج ہم جو بیج بو رہے ہیں نا کل وہ کاٹنا بھی ہے۔ تو آج ہم جتنے بھی غلط کام کریں ہماری اولاد دیکھ رہی ہے، کل اس کا نیم و بدل اولاد ہمیں ہی کر کے دکھائے گی۔ تو اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اپنی اولادوں کو بولیں بیٹا کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، کسی کی معافی، کسی کا دل آپ نے دکھا دیا ہے، کوئی غلط بات کہہ دی ہے، تو کل ہی جا کے آج آپ لوگوں نے معافی مانگ لینی ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کہہ دی تھی، یا میں نے کبھی آپ سے بغیر پوچھے آپ کی چیزیں یوز کر لی تھی۔ تو بچوں کو سمجھائیں کہ اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ غلط چیز ہے، کسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھانا، بغیر پوچھے کھانا، بغیر پوچھے یوز کرنا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط کاموں میں آتا ہے۔ تو یہ ماں کا فرض ہے کہ اولاد کو اس چیز کی تعلیم دیں، اور باپ کا فرض ہے کہ بچوں کی مکمل طور پر نگرانی کریں، باہر بچے کیا کرتے ہیں کیا غلط ہے۔ تو جبھی ہم اپنے بچوں کو سدھار سکتے ہیں، اور بچوں کو دین میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں مکمل تعلیم دیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں اور اس بات کو سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ امید ہے کہ یہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آنے والے ٹائم پہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جب حاضر ہوں گی تو ایک بچوں کے لیے اور معلوماتی ویڈیو لے کر آؤں گی۔ ابھی کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔